بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے کس پارے اور کس صورت میں 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ بعض لوگ اس حوالے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ مرتے دم تک ہمیں 5 نمازیں وقت کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں سپارے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ وہ کس طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اب اس کے تحت تفسیر جلالین میں دیکھیں، یہ لکھا ہے دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام نماز ادا کرو۔ اب صبح و شام فجر کی، ظہر کی اور عصر کی، اور رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء کی، بے شک نیکیاں جیسے 5 نمازیں برائیوں کو یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی 5 نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہے۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہے، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء۔ یعنی صبح کی نماز میں فجر آ گئی، شام کی نماز کا ذکر ہوا تو ظہر اور عصر آ گئی، اور رات کے حصے میں اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں آیا تو اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اپنے رب کو سراحت تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ اس کے تحت تفسیر جلالین میں ہے، اور اپنے رب عز و جل کی حمد کرتے ہوئے صبح کی نماز پڑھو سورج چمکنے سے پہلے، اور عصر کی نماز پڑھو سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرو، اور دن کے کناروں میں ظہر کی نماز پڑھو۔ ظہر کی نماز کے لیے دن کے کناروں فرمایا، کیونکہ ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے داخل ہوتا ہے، تو وہ دن کے پہلے نصف کا بھی کنارہ ہے اور دن کے دوسرے نصف کا بھی کنارہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے آپ کے سامنے 5 نمازوں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ تو بعض لوگ صراحتاً معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے لفظ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہو۔ تو دیکھیں 5 نمازیں ہم نے آپ کے سامنے اس طرح بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 114 12واں سپارہ، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا اس کی تفسیر، کیونکہ تفسیر سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو لہٰذا تفسیر سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہاں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے، نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز سے محبت عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں
بعض لوگ معلوم کرتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ گھر میں برکت ہو۔ سب سے آسان وظیفہ دیکھیں، میں اکثر نمازیوں کو اکثر لوگوں کو دیتا ہوں، 2 وظیفے آپ یاد کر لیں، ایک نماز کی پابندی، دوسرا قرآن کی تلاوت۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، مرد حضرات جماعت سے اور خواتین گھر میں ادا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مثلا قرآن پاک کا نصف حصہ، چوتھا حصہ یا پورا سپارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اپنے گھر میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا، گھر میں سکون و اطمینان پیدا ہوگا۔ یہ لمبے لمبے بعض پیر حضرات آپ کو وظائف بتا دیتے ہیں جن پر آپ کے لیے عمل کرنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور آپ جو ہے بعض دفعہ جو ہے ان کو عمل کر لینے کے بعد رزلٹ اگر نہیں ملتا تو آپ بعض اوقات اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس آسان وظیفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔